اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. محترم حاضرین، شبہات کے فتنے کے تحت گزشتہ درس میں ہم نے اس بات پر گفتگو کی تھی کہ بعض نیک دل دعات طالبان علم اپنی کم علمی، بھولے پن، ناتجربہ کاری اور دور اندیشی کی کمی کی بنیاد پر کچھ ایسے فتوے صادر کر دیتے ہیں جسے منافقین، مخالفین لے اڑتے ہیں اور اپنے باطل افکار اور انحرافات کو لوگوں میں عام کرنے کا ذریعہ اور بہانہ بناتے ہیں. ایسے لوگوں کی جو ناعاقبت اندیشی یا ان کی ناتجربہ کاری کی بنیاد پر اس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہے، اس ضمن میں صاحب کتاب نے 2-3 باتوں کا ذکر کیا. ایک تو یہ کہ شریعت میں سد الذرائع، جو شریعت کے تمام احکامات کا ایک چوتھائی حصہ ہے، ایسے لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں. وہ دین میں جواز کے پہلو نکالتے ہیں، ناجائز کو جائز بنانے کے راستے اور ہیلے ڈھونڈتے ہیں. دوسرا، اس ضمن میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ موجودہ حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بدنیتی کے ساتھ مستفتی بن کر مفتی سے فتویٰ پوچھتے ہیں اور اس انداز میں پوچھتے ہیں کہ مفتی کو اس کے برے مقاصد اور نتائج کا علم نہیں ہو پاتا اور وہ ایسے فتوے صادر کر دیتا ہے جسے بنیاد بنا کر یہ مستفتی اور غلط نیت کے لوگ جو ہے بہت ساری غلط چیزوں کو، شکوک و شبہات کو، شریعت کے احکامات میں تبدیلی کو لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے فتووں کے مقاصد برے ہوتے ہیں. چنانچہ اس کے ذریعے سے حق کو باطل اور باطل کو حق بنایا جاتا ہے. یہ دوسرا پہلو جو ہم نے پچھلے درس میں جانا تھا. اس کے بعد ایک تیسری چیز بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگ شرعی احکامات کے سلسلے میں تعویلات سے کام لیتے ہیں. تعویل 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک صحیح بھی، ایک غلط بھی. ہم جو لفظ تفسیر اور تشریح کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، تعویل کا لفظ بھی لگ بھگ اسی معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، متقارب ہے. لیکن کچھ تعویلات صحیح ہوتی ہیں، کچھ غلط ہوتی ہیں. جو غلط ہوتی ہیں ان کو تعویلات فاسدہ کہا جاتا ہے. یہاں ہم جس عبارت کے سے گزرنے والے ہیں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک لمبی عبارت انہوں نے نقل کی اور اپنی اس بحث کا خاتمہ کیا. کہہ رہے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعویلات فاسدہ کی خطرناک نتائج پر گفتگو کرتے ہوئے، جس کو بنیاد بنا کر لوگ بدعات، خرافات اور حرام چیزوں کو جائز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا خطرناک پہلو پیش کرتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں وَيَكْفِي الْمُتَأَوِّلِينَ، میں عبارت کا ترجمہ کروں کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی فاسد اور غلط تعویلات کرنے والوں کے لیے ایسی تعویلات جس پر وہ اللہ کا کلام اور رسول کا فرمان وارد نہیں ہوا اور نہ ہی اللہ کے کلام کا وہ معنی ہوتا ہے، اس کا احتمال موجود ہوتا ہے. نہ اللہ کے کلام کا وہ معنی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا وہ معنی اور مطلب ہوتا ہے جو یہ تعویل کرنے والا کر رہا ہے. ہاں، تو ان کے لیے برائی اور قباحت کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ انہم قالوا برأیہم علی اللہ، کہ انہوں نے اپنی رائے اور اپنے دماغ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بات باندھی، اپنی رائے کو اللہ پر، ہم اپنی زبان میں کہیں کہ تھوپ دیا، اللہ کی طرف منسوب کر دیا. بات ان کے ذہن کی ہے لیکن اپنی فاسد تعویل کی بنیاد پر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا یہ مطلب ہے، جبکہ وہ مطلب قرآن کا، حدیث کا ہے ہی نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جو قرآن کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایسا معنی اور مطلب بیان کرے جو معنی اور مطلب اس کا ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف وہ اس بات کو منسوب کر رہا ہے
جو انہوں نے کہی ہی نہیں، جو ان کی مراد ہے ہی نہیں۔ وقدموا آراءهم على نصوص الوحی، ایسے لوگ جو یہ تعویلات فاسدہ سے کام لیتے ہیں، انہوں نے اپنی آراء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے نصوص پر مقدم کر دیا، جس کو میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی سورہ حجرات کی، پچھلے درس میں بھی گزری تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ہاں ان سے آگے نہ بڑھو، اپنی رائے کو ان کی بات پر آگے نہ بڑھاؤ، ہاں واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یہ اللہ سے ڈرنے کی بات ہے، چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں اپنی چلائیں، ان کی بات پر اپنی بات کو تھوپیں، ان کے معنی، ان کی باتوں کے معنی اور مطلب بیان کرنے کے لیے وہ معنی اور مفہوم پہنا دیں جو اللہ کے کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے ہی نہیں۔ چنانچہ ان کی یہ تعویلات فاسدہ کرنے والوں کے لیے یہی بات کافی ہے کہ انہوں نے اپنی رائے سے اللہ کے کلام کو، اپنی رائے کو اللہ کے کلام پر تھوپا اور اپنی آراء کو وحی کے نصوص پر مقدم کیا، اور اسے اپنی رائے کو، اپنی بات کو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا معیار قرار دیا، کسوٹی بنا دیا کہ اس پر تولا جائے۔ اگر وہ یہ جو چیز کر رہے ہیں، اگر وہ یہ جان جائیں کہ اپنی تعویلات فاسدہ کی وجہ سے وہ شر اور فساد کا کون سا دروازہ کھول رہے ہیں، اسلام کی کیسی شاندار عمارتوں کو منہدم کر رہے ہیں، اور کیسی کیسی بندشوں کو جو اللہ اور رسول کی جانب سے لاگو کی گئی ہیں ان بندشوں کو توڑ رہے ہیں، پناہ گاہوں کو تباہ کر رہے ہیں، اگر وہ یہ جان جاتے ہیں تو ان کو جاننے والا جو شخص جان جائے گا، اس کا آسمان سے زمین پر وہ گر پڑے، یہ اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہوتا اس کے مقابلے میں کہ وہ ایسی حرکت کرنے کی جرات کرے۔ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ اس کی کتنی قباحت ہے ان کے اس عمل کی، اگر وہ خود اس کی حقیقت کو جان جائیں کہ ایسا کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عمارت کو ڈھا رہے ہیں، اس کو بگاڑ رہے ہیں، شر اور فساد کا دروازہ کھول رہے ہیں، اگر وہ یہ بات جان جائیں تو ان کو یہ بھلا محسوس ہوگا کہ ہم آسمان سے زمین پر گر پڑے، یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ ایسی حرکت کریں، وہ اس سے باز آ جائیں گے۔ چنانچہ آگے کہہ رہے ہیں ہر صاحب باطل، ہر باطل پرست جو ہے اس نے تعویل کرنے والوں کی تعویل کو اپنے باطل کے لیے عذر بنا لیا۔ دنیا میں روئے زمین پر جتنے بھی لوگ اللہ اور رسول کا نام لے کے غلط کام کرتے ہیں، اللہ اور رسول کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور غلط بھی کرتے ہیں، شرک، بدعت، خرافات، منحرف افکار، جدید افکار و خیالات کو اور شکوک شبہات میں مبتلا ہو کر دین کی مخالفت کرنا، الحاد و زندقت کو قبول کرنا، جتنے بھی باطل پرست ہیں، علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس باطل کو تعویل کرنے والوں کی تعویل کو کی بنیاد پر جائز قرار دیا، اس کو معیار بنایا، اپنے باطل کو، اپنے غلط کو صحیح بتانے کے لیے تعویل کرنے والوں نے جو تعویل کی اس کو بنیاد بنایا۔ وقال ما الذی حرم، اور وہ کہتا یہ ہے کہ کون ہے جس نے ہمارے اوپر تعویل کرنے کو حرام قرار دیا اور تمہارے لیے جائز کر دیا۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ قرآن کی تفسیر کر رہے ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، آپ کی جو سمجھ میں آ رہا ہے ہم کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، ہماری سمجھ میں جو آ رہا ہے ہم کر رہے ہیں۔ یہ جاہل آدمی اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے کہ جیسے ایک عالم دین قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کو، شرعی احکامات اور اصولوں کو جاننے والا جس طریقے سے نصوص شرعیہ کی تشریح کرتا ہے، کیا ایک ایسا آدمی جو ہوا پرست ہے، خواہشات پرست ہے اور دنیا کے افکار و خیالات کی روشنی میں قرآن و حدیث کی تشریح کر رہا ہے، دونوں ایک جیسی بات ہے؟ جی نہیں۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے جدیدیت پسند معاصرین، عصرانیت کے قائلین، تحریکیت کے قائلین، قرآن اور حدیث کو جدید لب و لہجے میں بیان کرنے کے لیے، جیسے جدید لب و لہجے کی شاعری ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کو بھی امریکہ، یورپ کے افکار و خیالات اور نئے نئے، یہاں اس کا تعارف نہیں کیا گیا۔ آپ انسائکلوپیڈیا دیکھیے، پرانے یونانی اور مصری، ہندوستانی مختلف عقائد اور مذاہب ہیں، جدید افکار اور مذاہب میں ان مذاہب سے کافی مدد لی گئی ہے، ان سے استمداد کیا گیا ہے۔ ہرمسیہ، لذت، یہ لذت ایک فکر کا نام ہے، اباحیت جس کا نام دیا گیا، وہ فرائیڈ کے اصول ہو، مارکسزم ہو، ڈاروین کا خیال ہو،
اور آپ پیچھے دیکھیں گے افلاطون کے، ارسطو کے اور پرانے یونان کے جو بڑے بڑے فلاسفہ ہیں، ان کے ناموں پر، ان کے افکار کی بنیاد پر باقاعدہ مختلف مذاہب کو ترتیب اور تشکیل دیا گیا۔ ان مذاہب اور ان جو افکار کے اثرات آج کے جدید دور کے مذاہب میں پائے جاتے ہیں، اور ان کے اثرات مسلمانوں میں آئے مختلف فرقوں کے ذریعے سے۔ ہم آگے اس بحث کے مکمل ہونے کے بعد بعض فرقوں کا جب تذکرہ کریں گے، خاص طور سے اہل تصوف کا، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ تصوف کی پوری تعلیمات جو انہوں نے اسلام کے نام پر پیش کی ہے، حقیقت میں وہ یونانی اور غیر اسلامی بلکہ دنیا کے جتنے باطل مذاہب ہیں، ہندو دھرم، یونانی مذہب، یونانی افکار، ایک نہیں متعدد مذہب، ایران کے مختلف فارس کے مذاہب جس میں مانویت ہے، زرتشتیت ہے اور مختلف دوسرے مذاہب ہیں، مصر کے مذاہب، ان مختلف مذاہب کے افکار و خیالات کو لے کر اسے اسلام کے تانے پر بانا بنا کر چھیڑ دیا، بنا دیا اور اسے دین کا نام دے دیا۔ اور ہمارا جاہل طبقہ ان کے ظاہر کو دیکھ کر، ان کے دعووں اور نعروں سے فریفتہ اور دھوکہ کھا کر، فریب کھا کر جو ہے اس میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ شبہات کے فتنے، اس طریقے سے ہمارے گرد بنے ہوئے ہیں۔ مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، ہمارے جن لوگوں کے پاس علم کی کمی ہے، جہالت ہے، بھولا پن ہے، وہ گہرائیوں کو، دینی عقائد کو حقیقت میں جانتے نہیں ہیں، صحیح منہج سے واقفیت نہیں رکھتے، وہ مکھی سے زیادہ کمزور ہو کر ان جالوں میں پھنس جاتے ہیں اور اپنی متاع ایمان کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، اور ہر چہار جانب سے بلکہ شش جانب سے اسلام اور مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے، خاص طور سے ان کے عقیدوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ باطل تعویلات کو اختیار کرتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی باطل پرست ہیں، سارے کے سارے آپ دیکھیے تصوف وحدت الوجود والے قرآن کی آیتوں سے استدلال کرتے ہیں۔ ہاں، ابھی آپ دیکھیں گے کہ آج موجودہ دور میں جو فحاشی بے حیائی ہے، ہاں، کوئی ایک لڑکی جو ہے ننگی تصویریں دیتی ہے، پوری برہنہ ہو کر تصویر چھپواتی ہے، اس کو عام کیا جاتا ہے۔ جب جا کر اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ ایسا جواب دیتی ہے کہ اس میں برائی کیا ہے؟ اللہ نے مجھے خوبصورتی دی ہے، خوبصورتی لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں، لہٰذا میں اس کی نمائش کر رہی ہوں، اس سے مجھے کمائی ہو رہی ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کی آنکھیں بھی سیکھ رہی ہے۔ ہاں، آزادی کے نام پر آوارگی کو ہوا دی جا رہی ہے۔ حکومتوں میں قانون بن گیا کہ اگر کوئی سرے راہ چلتے چلتے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اگر بوس و کنار کر رہا ہے تو وہ کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے، اگر آپ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں تو یورپ کے ملکوں میں یہ جرم ہے۔ آپ کا دیکھنا قابل گرفت ہے، ان کا یہ کرنا قابل گرفت نہیں ہے۔ ایسی کتنی باتیں بیان کی جائیں، تو یہ غلط صحیح کیسے ہو گیا؟ جاہلیت کو علم اور تمدن اور تہذیب کی علامت بنا دیا گیا۔ یہ آج کا دور انتہائی خطرناک ہے، جہاں جاہلیت کو آرٹ کا، فن کا روپ دے کر اس کو جواز کا پیرہن پہنا دیا گیا، لباس پہنا دیا کہ یہ جائز ہے، بلکہ مستحسن ہے، یہ صحیح ہے۔ غلط کو صحیح بنانے کے لیے کون سی چیز کام آتی ہے؟ یہی تعویلات فاسدہ۔ تو جو لوگ غلط تعویلات کا استعمال کر کے اپنے باطل کو صحیح بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اہل حق سے کہ تم کو تعویل کون سی چیز ہے، کس چیز نے ہم پر تعویل کو جو ہے حرام کیا اور تمہارے لیے جائز بنا دیا۔ ہاں، چنانچہ اب آپ دیکھیں گے کہ نتیجہ کیا نکلا۔ اس تعویل کے راستے کو جب کھولا گیا، فتأولت الطائفة المنکرہ للمعاد نصوص المعاد، چنانچہ قیامت اور آخرت کا انکار کرنے والے گروہ نے نصوص معاد، قیامت سے متعلق جتنے نصوص قرآن و حدیث میں ہیں، ان سب کی تعویل کر دی کہ ان کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، واقعی میں حساب کتاب لے گا، واقعی میں میزان عمل قائم ہوگا، لوگوں کے اعمال پیش ہوں گے، جنت اور جہنم کا معاملہ ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں؟ میں صرف اشارہ کر دوں، ہمارے ہاں یہ بہائی فرقہ یہود کے تعاون سے پوری دنیا میں آج پھیل رہا ہے۔ ہندوستان میں، دلی میں اور کئی مقامات پر، ہمارے ناسک میں ان کا جو ہے سینٹر ہے۔ یہ دنیا میں ایک مذہب کے قائل ہیں۔ اسرائیل میں ان کا سینٹر ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کی ایک زبان ہونی چاہیے، دنیا میں آخرت میں مرنے کے بعد کوئی جنت جہنم نہیں ہے، یہ دنیا ہی یا تو جنت ہوتی ہے، جہنم ہوتی ہے۔ کبھی اگر تذکرہ آیا تو اس پر کچھ تفصیلی گفتگو کریں گے، یہ میں ایک صرف نمونے کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ اب دنیا ہی میں جنت اور جہنم ہوتی ہے تو اب قرآن حدیث میں جو جنت اور جہنم کا ذکر ہے،
اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تعویلات کرتے ہیں. ہاں تو بہت سارے منکرین آخرت نے آخرت سے متعلق قرآن حدیث کے نصوص کی تعویل کر دی، اور ان کی تعویلات علامہ ابن قیم کی عبارت چل رہی ہے اور آخر تک چلے گی. وَكَانَ تَأْوِيلُهُ مِن جِنْسِ تَأْوِيلِ مُنْكِرِ الصِّفَاتِ، ان کی یہ تعویل جو ہے وہ صفات، اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں ثابت شدہ صفات کا انکار کرنے والوں کی تعویل کی جنس سے ہے. یعنی جس طریقے سے اللہ کے اسماء اور صفات کا انکار کرنے والے تعویلات کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے منکرین بعث، قیامت کا انکار کرنے والے، قیامت سے متعلق قرآن و حدیث کی تعویل کرتے ہیں. یہ تعویل کا لفظ یہاں جو استعمال کیا جا رہا ہے تعویل فاسد کے معنی میں، اور یہ حقیقت میں تعویل نہیں ہے، آگے اس کی وضاحت ہوگی. یہ تحریف ہے. علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ نے، یہ جن لوگوں نے گمراہیوں کے مذاہب اختیار کیے، جہمیہ، قدریہ، معتزلہ، جبریہ، اشاعرہ، کلابیہ، عقیدے کے سلسلے میں فلسفہ اور منطق اور عقلیت کی بنیاد پر گمراہی کے راستوں پر چلے گئے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے شرح العقیدہ طحاویہ میں ایک جگہ بڑا پیاری باتیں لکھی. اس میں انہوں نے کہا کہ جب بھی باطل پرست اپنے باطل کو لوگوں میں رائج کرنا چاہتے ہیں، لوگوں میں پھیلانا چاہتے ہیں، عام کرنا چاہتے ہیں، وہی بحث یہاں ہے، جب بھی وہ عام کرنا چاہتے ہیں تو اپنی تحریف کو تعویل کا نام دیتے ہیں. حقیقت میں یہ تحریف ہے، یعنی قرآن حدیث کے معنی اور مفہوم کو ان کے مقام سے ہٹا دینا، وہ معنی اور مطلب پہنا دینا جو اس کا معنی اور مطلب ہے ہی نہیں. یہی تعویل فاسد کا بھی ہم نے ذکر کیا ابھی شروع میں، ابتدائی درس کے ابتدا میں. تو تحریف کو تعویل کا نام دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ لوگوں میں رائج ہو، لوگ اس کو قبول کریں، لوگ اس سے دھوکہ کھائیں. اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے قرآن کی کوئی تشریح کرے اور یہ کہے کہ یہ قرآن کے معنی کو بدل کر میں بیان کر رہا ہوں، تو کوئی بھی ایمان والا یا کوئی بھی مسلمان اسے قبول کرے گا کیا؟ نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کرے گا، بلکہ پیش کرنے والے کے خلاف جو کاروائی کر سکتا ہے کرے گا کہ یہ اللہ کے کلام کو بدل رہا ہے. لیکن تحریف کو تحریف نہ کہتے ہوئے تعویل کہتا ہے کہ تشریح ہے، تفسیر ہے، وضاحت ہے، یہ قرآن کا یہ مطلب ہے. باطنیہ کے مذاہب جتنے ہیں نا، باطنیہ کا نام باطنیہ پڑھنے کی دو وجہ بیان کی جاتی ہے. اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کا ایک ظاہری معنی، اور اہل ظاہر اسی کو لیتے ہیں، اور اس کا باطنی معنی بھی ہے. جن کی نگاہ گہری ہے، اہل باطن ہے، وہ اس کا باطنی معنی لیتے ہیں. اب قرآن کا کون سا معنی باطنی صحیح ہے، تو یہ ان کے اپنے مذہب اور مسلک کے مطابق جب وہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور لوگ اس کو قبول کر لیں، یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کی انہوں نے؟ اپنی تحریفات کو انہوں نے کہا کہ اہل بیت کے امام نے یہ بیان کیا ہے، کسی اہل بیت کے ائمہ میں سے کسی امام کی طرف نسبت کی. یہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہ مسلمانوں کے دشمنوں نے باقاعدہ کانفرنسیں کی، میٹنگیں کی، خفیہ میٹنگیں کی، اور سوچا کہ اگر مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے قرآن اور حدیث کے دین کے نام پر تو اس کا طریقہ کیا ہو. تو انہوں نے کہا، آپس میں بحث کی کہ ان کی مخالفت ہم کھل کے کریں گے، قرآن و حدیث کی مخالفت میں کوئی بات کہیں گے تو کوئی قبول نہیں کرے گا، تو ہم قرآن و حدیث کا معنی اور مطلب من چاہا اپنے طور سے بیان کریں، غلط عقیدے کو پیش کریں اور نام دے کہ یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، تب وہ مانیں گے. اور کیسے مانیں گے؟ اس کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بڑی عقیدت پائی جاتی ہے، وہاں بڑی محبت و عقیدت کا پہلو ہے کہ آل رسول ہیں. اب ہم آل رسول میں سے کسی امام یا کسی بزرگ کا نام متعین کر لیں کہ یہ ہمارے امام ہیں، اور اپنی بنائی ہوئی باتوں کو، تحریفات کو، قرآن کے تراشے خراشے معنی اور مطلب کو، جو تعویلات فاسدہ اور تحریفات ہیں، اس کو ہم اہل بیت کی کسی شخصیت کی طرف منسوب کر دیں کہ فلاں اہل بیت کے امام نے یہ بات کہی ہے، قرآن کی یہ تفسیر بیان کی ہے، تو عام آدمی عام مسلمان اس کی تحقیق و حقیق نہیں کرے گا، فوراً آمنا صدقنا کہے گا، اسے قبول کر لے گا. باطنیہ کی تاریخ پڑھیے، ہم اس کا بیان بھی آگے جانیں گے. تو وہ انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا. اس تناظر میں آپ علامہ ابن قیم کی ان تشریحات کو پڑھیے. یہ پوری مذاہب کی، افکار کی، گویا گمراہ افکار کی ایک تاریخ کا ایک حصہ انہوں نے نچوڑ دیا اپنے اس اقتباس میں. تو کہہ رہے ہیں کہ منکرین صفات، جو جن لوگ قیامت کا انکار کرنے والوں نے اس سے متعلقہ نصوص کی تعویل کی، اور یہ اسی جنس سے ہے جیسے اللہ کی صفات کا انکار کرنے والوں کی تعویل.
ہم آگے جانیں گے جہمیہ معتزلہ کس طرح سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثال کے طور پہ آیا کہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ سے کا مطلب ہاتھ نہیں ہے، بلکہ دو ہاتھ سے مراد نعمت اور قدرت ہے۔ انتہائی بکواس بات، اہل علم نے اس کے بڑے پیارے پیارے جواب دیے کہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقام پہ کہا کہ ابلیس سے پوچھا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ تو ابلیس نے جو جواب دیا ہم جانتے ہیں کہ تو نے آگ سے مجھے بنایا، اس سے مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، اگر نعمت اور قدرت کا معنی ہے ہاتھ کا، تو ابلیس کو تو یہ جواب دینا چاہیے کہ جیسے تو نے آدم کو اپنی نعمت اور قدرت سے بنایا، مجھے بھی تو اپنی نعمت اور قدرت سے بنایا، پھر آدم کی خصوصیت کیا ہوئی؟ ایک جواب میں صرف نقل کر رہا ہوں، اعتراض جب آ گیا تو جواب دینا ضروری ہے۔ آگے اور بھی جوابات انشاءاللہ کبھی وہ بحث چھڑی تو بیان کریں گے اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں۔ تو یہ اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کو ہم مانتے ہیں، صفات کو نہیں مانتے۔ اللہ علیم ہے بغیر علم کے، اللہ حی ہے بغیر حیات کے، اللہ قدیر ہے بغیر قدرت کے۔ کتنی بکواس بات ہے، لیکن وہ عقل کی بنیاد پر اسے مانتے ہیں۔ معتزلہ عقل کو قرآن و حدیث پر ترجیح دیتے ہیں، ہاں، اور کہتے ہیں کہ عقل نہیں قبول کرتی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات مانی جائے۔ صفات کے ماننے سے اللہ تعالیٰ کے ذات میں تشبہ، مشابہت اور مثلیت کا معنی آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے لیس کمثلہ شیء۔ دیکھیے تعویلات، تو منکرین صفات کے انکار کا جو راستہ اختیار کرتے ہیں گمراہی کا، قرآن حدیث تمام صحابہ تمام اہل سنت کے خلاف، تو وہ بھی تعویلات فاسدہ سے گویا پر تکیہ کرتے ہیں۔ بل اقوى منہ لوجوہ عدیدہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ منکرین صفات سے کے مقابلے میں جو منکرین معاد نے تعویلات کی، وہ کئی وجوہ کی بنیاد پر، متعدد وجوہ کی بنیاد پر ان کی تعویلات زیادہ قوی ہیں۔ یعرفھا من وازن بین التأویلین، اسے وہ شخص اچھی طرح جان جائے گا جو دونوں تعویلوں کے درمیان، دونوں تعویل کے درمیان موازنہ کرے، کمپیریزن کرے۔ وقالو، اور وہ لوگ کہتے ہیں جب یہ تعویل کر کے قرآن و حدیث کی نصوص کا انکار کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کیف نحن نعاقب علی تأویلنا وتؤجرون علی تأویلکم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو تعویل کر رہے ہیں ہماری اپنی تعویل پر ہم کو سزا دی جائے اور تم کو تمہاری تعویل پر اجر و ثواب ملے؟ آپ قرآن حدیث کی تشریح اور تفسیر کر رہے ہو تو ثواب ملے، ہم جو تعویل کر رہے ہیں اس پہ گناہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درمیان میں کچھ عبارت چھوڑنے کے بعد انہوں نے پھر کہا وَكَذَلِكَ فَعَلَتِ الرَّافِضَةُ فِي أَحَادِيثِ فَضَائِلِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم، کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی عمل اختیار کیا رافضیوں نے، شیعوں نے، خلفائے راشدین کی فضیلت میں آنے والی، فضائل میں آنے والی آیات اور احادیث کے سلسلے میں، اور صحابہ کرام ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام جو ہیں ان کی فضیلت میں آنے والی نصوص کے بارے میں۔ اب رافضیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے عقیدہ بنا لیا، ایک بنیاد بنائی دین کو بگاڑنے کے لیے کہ سب سے اہم امامت ہے، دین کا سب سے اہم مسئلہ امامت ہے۔ امامت اللہ کے رسول کے بعد حضرت علی کا حق تھا، اب حضرت علی کی اس حق کو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی نے چھین لیا، اور اس میں صحابہ نے ان کی تائید کی۔ اس حق کو چھیننے کی وجہ سے یہ تینوں اور ان تینوں پر بیعت کرنے والے سارے صحابہ کرام مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ہی جن لوگوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین مانا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ مرتد ہو گئے۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے جو بالکل کوئی چھپی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی، بالکل عام بات ہے۔ چند انگلی پر گنے جانے والے صحابہ کو مستثنا کر کے تمام صحابہ کو یہ مرتد کہتے ہیں۔ اب صحابہ کو مرتد کہہ دیا، خلفائے راشدین کو، ابو بکر صدیق، عمر فاروق کو نعوذ باللہ کافر مرتد کہہ دیا۔ ان پر اس سے پہلے میں نے بیان کیا، ہاں، تصویر کے ساتھ میں ایران میں ابو لولو فیروز، حضرت عمر فاروق کو شہید کرنے والے کی قبر کو بہت بڑے مزار، زیارت گاہ کی شکل دے دی گئی ہے، بہت بڑا گیٹ ہے، شاندار گیٹ، اس کی تصویر میرے پاس کتاب ہے، موجود ہے، میں نے خلد آباد کی تقریر میں اس کو بیان کیا اور دکھایا تھا۔ اس میں کتبہ لگا ہوا ہے، اللہ کی لعنت ہے طاغوت پر، اللہ کی لعنت ہے جبت پر، طاغوت پر، اللہ کی لعنت ہے ناصل پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جبت، طاغوت اور ناصل یعنی شیطان، بت اور ناصل بجو کو بولتے ہیں، بے وقوف کو بولتے ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کو کہا. آج کے یہ ابھی ان کے یہاں موجود ہے، اس طرح کے کلمات ان کی کتابوں میں ہیں. ہمارے یہاں تحریکیت والے جو قرآن حدیث کو ماننے والے سعودی عرب کی مخالفت کرتے ہیں، اور طیب اردگان اور ایران جو مزار پرست ہیں، بدعقیدہ ہیں، عمر فاروق، ابوبکر صدیق اور سنیوں کو کے قاتل ہیں، ان کو کافر قرار دیتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں. یہ شبہات کے فتنے کا ایسا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور ہم آج کے زمانے میں، انٹرنیٹ کے زمانے میں اندھے بہرے بنے ہوئے ان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. تو بہرحال یہ روافض جو ہے ان کے عقیدے میں ہے کہ یہ کافر ہے، نعوذ باللہ. اب قرآن و حدیث کی دلیلیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی. سابقون الاولون سے، انصار مہاجرین سے. کئی آیتوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت، ان کی فضیلت، ان کی رسول سے قربت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اذ قال لصاحبہ، غار میں جب چھپے تھے ہجرت کے موقع پر، اس کا واقعے کا ذکر سورہ توبہ میں کرتے ہوئے کہا کہ رسول نے اپنے صاحب، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ ابوبکر صدیق صحابی ہے، اپنے صاحب سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. میرے ساتھ جیسے ہے ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ بھی ہے. تو اب یہ قرآن میں اللہ نے کہا ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور دیگر صحابہ کی فضیلتیں اللہ کی جانب سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ ہے. ازواج مطہرات سے قبول کے بارے میں قبولیت کا تذکرہ ہے، اور یہ شیعوں کے عقیدے کے خلاف ہے. تو اب شیعہ اپنے عقیدے کو صحیح بنانے کے لیے قرآن حدیث کے ان نصوص کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کھلواڑ کر کے تاویلات فاسدہ کرتے ہیں، اور نہیں جمتی تو گھوم پھر کے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن محرف ہے. ابوبکر صدیق نے اور عثمان غنی نے اپنے زمانوں میں اسے بدل دیا. یہ لوگ چھپاتے ہیں. ابھی وسیم رضوی نام کا جو خبیث ہے، جس نے ابھی اعلان کیا، اور ابھی ایسی خبر میں نے پڑھی کہ کچھ آیتوں کو حذف کر کے اس نے قرآن کی اشاعت کی، کورٹ میں پٹیشن داخل کی قرآن کے خلاف. اس نے اپنے بیان میں یہ باتیں کہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ ابوبکر صدیق اور عثمان غنی نے اپنے اپنے زمانے میں قرآن کو جو قریش کے لغت پر اور اکٹھا کیا نا، قرآن مفقود نہیں ہوا تھا، حفاظت کے لیے ایک انتظام کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے اعتبار سے انہوں نے تبدیل کر دیا، کچھ چیزیں بدل دی. اور شیعوں کے ہاں 1 2 5 7 8 10 نہیں. بعض اہل علم نے بیان کیا کہ شیعوں کی امہات الکتب میں، ان کی بنیادی کتابوں میں 5000 سے زیادہ روایتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ قرآن میں ہر طرح کی تحریف ہوئی ہے. تقدیم، تاخیر، کمی، زیادتی، الفاظ کا بدل دینا، ہر 5 قسم کی تحریفات ہوئی ہیں. 5000 سے زیادہ روایتیں. اسی لیے عبدالشکور فاروقی حنفی لکھنؤ کے تھے، شیعوں کے رد میں بڑے، ان کی کتاب ہے شیعہ اور قرآن، پڑھیے اس کو، بازار میں اویلیبل. وہ کہتے ہیں کہ کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا اگر وہ یہ نہ مانے کہ یہ قرآن محرف ہے، تبدیل شدہ ہے. اگر کوئی شیعہ کہتا ہے کہ میں اس قرآن کو مانتا ہوں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، تقیہ کر رہا ہے، آپ سے حقیقت کو چھپا رہا ہے. خیر، تھوڑی بات طویل ہو رہی ہے، لیکن یہاں انہوں نے کہا کہ اسی طریقے سے خلفائے راشدین کے اور صحابہ کے بارے میں رافضیوں نے نصوص میں قرآن و حدیث کے سلسلے میں تعویلات فاسدہ سے کام لیا. وَكَذَلِكَ فَعَلَتِ الْمُعْتَزِلَةُ فِي تَأْوِيلِ أَحَادِيثِ الرُّؤْيَةِ وَالشِّفَاعَةِ. اسی طریقے سے معتزلہ نے رؤیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہونے والی جو احادیث ہیں، بلکہ قرآن کی آیتیں بھی ہیں، والشفاعہ اور شفاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش اور شفاعت ہوگی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. 7، کچھ لوگوں نے 8، کچھ لوگوں نے 5 قسم کی شفاعتوں کو بتایا ہے کہ قیامت کے دن ہوگی. تو جو ثابت ہیں، چونکہ معتزلہ کے اپنے عقیدے اور بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہے. ان کا ماننا ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے جہنم میں جائے گا، ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی جہنم سے نکلے گا نہیں، اس لیے کہ وہ دین سے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لہذا ایسے لوگوں کے لیے سفارش کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن قرآن و حدیث میں شفاعت کا ذکر ہے اہل توحید کے لیے، لہذا ان نصوص کی یہ تعویل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا جنتیوں کے لیے، قرآن میں بھی ہے اور حدیثوں میں بھی ہے. ان حدیثوں کو چونکہ وہ نہیں مانتے کہ اللہ کا دیدار ہوگا، اگر اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری آنکھ کے دائرے میں آ گیا. عقل نہیں مانتی، اللہ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. رؤیت کی بات جب آئے گی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. بعض علماء نے اس کا ایک چھوٹا سا جواب، ہلکا سا عقلی، کہ آسمان کو آپ دیکھتے ہیں، ہم اور آپ جتنے بیٹھے ہیں آسمان کو دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں. کیا پورا آسمان دیکھتے ہیں؟ ہماری آنکھ آسمان کا پورا احاطہ کرتی ہے، آسمان کی پوری حقیقت کو جانتی ہے؟ آسمان تو ایک مخلوق ہے.
اگر ساتوں آسمان کرسی میں ڈالے جائیں تو جیسے ایک ڈھال میں 7 آسمان 7 انگوٹھیوں کی طرح ہے، اور کرسی کو اللہ کے عرش میں رکھا جائے تو عرش ایسے ہوگا جیسے ایک میدان میں ایک انگوٹھی ڈالی گئی ہے، یہ روایتوں میں ہے، اور اللہ عرش سے بڑا ہے، عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق۔ تو اب اس پر یہ عقلی دلیلیں اور عقلی طور سے بات چلے گی، ہاں اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کا احاطہ نہیں ہوں گے، دیدار الگ چیز ہے، احاطہ الگ چیز ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ ہاں بہرحال وہ بھی ایک الگ بحث ہے۔ تو یہ لوگ رویت اور شفاعت سے متعلق جو حدیثیں ہیں معتزلہ اس کی تعویل کرتے ہیں ان کے عقیدے کے خلاف۔ اسی طریقے سے قدریہ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ ایک طبقہ ہے جو تقدیر کو ہی سب کچھ مانتا ہے، انسان کو مجبور مانتا ہے، وہ جبریہ ہے، ان کی ضد۔ تو قدریہ جو ہیں وہ تقدیر کی نصوص کا انکار کرتے ہیں، اس کی تعویلات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول نے حدیث میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقدر کر رکھا، ہاں تقدیر میں لکھ رکھی ہے لوح محفوظ میں، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہاں اور وما کیا ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ ہاں یہ جو مختلف آیتیں قرآن کی ہیں، ہاں سورہ حدید کی آیت، سورہ حج کی آیت اور مختلف مقامات پر، تو ان کی تعویل کرتے ہیں، تعویلات فاسدہ، کہ ان کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور قرآن و حدیث کی جو ثابت شدہ بات ہے وہ رد ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ الْحَرُورِيَّةُ وَغَيْرُهُم مِّنَ الْخَوَارِجِ فِي النُّصُوصِ الَّتِي تُخَالِفُ مَذَاهِبَهُم۔ اسی طرح خوارج میں جو حروریہ کہلاتے ہیں اور دوسرے جو فرقے ہیں وہ ایسی نصوص کی تعویل کرتے ہیں جو ان کے مذاہب کے خلاف ہے، تفصیل بعد میں۔ اسی طریقے سے کرامتہ اور باطنیہ، ان لوگوں نے وادی کو جو ہے بستیوں کو وادی سے بھر دیا، یہ ایک محاورہ استعمال کیا، یعنی انہوں نے دین کا پورا معاملہ ملیا میٹ کر دیا، وَتَأَوَّلَتِ الدِّينَ كُلَّهُ، اور پورے دین کی تعویل کر ڈالی۔ یہ کرامتہ اور باطنیہ، میں نے ابھی ان کا تذکرہ کیا تھا کہ قرآن کے ظاہری الفاظ بھی ہوتے ہیں، باطنی بھی، اور ہمارے یہاں اکثر صوفیہ یہ بیان کرتے ہیں، ہاں مولانا روم صاحب کا بڑا نام لیتے ہیں لوگ، ہاں اور دوسرے بڑے بڑے لوگوں کا لوگ بڑی عقیدت سے ذکر کرتے ہیں، ان کے عقائد یہ سب موجود ہیں ان کے عقیدوں میں۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، غالباً ان میں جو شبلی ہے اس کا قول ہے، وہ کہتا ہے کہ وقفنا کیا ہے خذنا فی بحر وقف الانبیاء بساحل، ہم ایسے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں کہ انبیاء کرام اس کے ساحل پر ہی کھڑے رہ گئے۔ ہمارے پاس گودا ہے، مغز ہے، ان کے پاس چھلکا ہے جو قال اللہ قال رسول کہتے ہیں۔ قرآن حدیث کو جاننے والے چھلکے والے ہیں، ہمارے پاس مغز ہے، ان کے پاس ہڈی ہے، ہمارے پاس گوشت ہے، گودا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ صوفیہ، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ابن عربی، ابھی ہم اس کا تعارف آگے پڑھیں گے، یہ برملا اس کی کتابوں میں لکھا ہوا کہتا ہے کہ میرا استاذ ابلیس ہے، فرعون ہے، اور ہم ان کو بزرگ مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں اصحاب جبہ و دستار اس کو شیخ اکبر کہتے ہیں۔ کفریہ باتیں کرنے والے کی آپ لوگوں میں عوام میں تعریف کرو گے تو اس کی گمراہیوں کو لوگ صحیح سمجھیں گے نا، یعنی آپ گمراہیوں کو بڑھا رہے ہیں۔ یہ شبہات کے فتنے کا بہت خطرناک پہلو ہے، انتہائی زبردست، اسی لیے میں نے اس کو چاہا تھا کہ قدر تفصیل سے گفتگو ہو۔ چنانچہ ان لوگوں نے دین کو پورا کا پورا ملیا میٹ کر دیا، پورے دین کی تعویل کر ڈالی ان باطنیہ نے، کرامتہ نے، اور ان کے ان افکار و خیالات کو صوفیوں کے ذریعے سے اسلام میں مسلمانوں میں راہ ملی ہے۔ فاصلو، علامہ ابن قیم کہتے ہیں، فاصل خراب الدین والدنیا انما ہوا من التأویل، کہہ رہے ہیں کہ دین اور دنیا کی جتنی بھی خرابیاں ہیں، ہاں اس کی جڑ اور بنیاد تعویل ہے۔ تعویل ہے الذی لم یرید اللہ ورسولہ بکلامہ، ایسی تعویل جس کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے کلام کے ذریعے سے چاہا ہی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا وہ مراد ہے ہی نہیں۔ ایک بات اللہ نے کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان کی جو مراد ہے ہی نہیں، ہم تعویل کے نام پر وہ معنی اس کو بیان کر رہے ہیں، ایسی تعویل۔ وَلَا دَلَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُرَادَهُ، اور نہ اللہ کے کلام اور رسول کی حدیث سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی مراد ہے۔ اب آگے علامہ ابن قیم نے سوال کیا، کئی سوالات، کہ یہ جو میں نے بیان کیا آپ غور کیجئے، وَهَلْ اخْتَلَفَتِ الْأُمَمُ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ إِلَّا بِالتَّأْوِيلِ، کہ انبیاء
امتوں نے انبیاء کے ساتھ جو اختلاف کیا کس وجہ سے کیا؟ صرف تعویل کی وجہ سے. وَهَلْ وَقَعَتْ فِي الْأُمَّةِ فِتْنَةٌ كَبِيرَةٌ أَوْ صَغِيرَةٌ إِلَّا بِالتَّعْوِيلِ. کہہ رہے ہیں کہ اس امت میں کوئی بڑا فتنہ یا کوئی چھوٹا فتنہ پیدا ہوا ہو، شبہات کے فتنے ہو، شہوات کے فتنے ہو، یا کوئی لڑائی جھگڑا اور آپس کے خوریزیاں ہو، جو بھی فتنہ پیدا ہوا ہو وہ صرف اور صرف تعویل کی وجہ سے پیدا ہوا. فَمِن بَابِهِ دَخَلَ إِلَيْهَا. چنانچہ یہ فتنہ امت کے لوگوں کے پاس، امت کے درمیان داخل ہوا تو تعویل کے دروازے سے ہی داخل ہوا. اور علامہ ابن قیم آگے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خون جو فتنوں میں بہائے گئے خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے، کس وجہ سے؟ صرف تعویل کی وجہ سے. وَلَيْسَ هَذَا مُخْتَصًّا بِدِينِ الْإِسْلَامِ فقط. علامہ ابن قیم کی عبارت جاری ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف دین اسلام کی وجہ سے صرف نہیں ہے، فقط دین اسلام کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی رسولوں کے ادیان ہیں، جتنے پرانے پیغمبر اور رسول گزرے ہیں، ان کے دین کو جو بدلا گیا، بگاڑا گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے انبیاء اور رسولوں کے جتنے بھی دین تھے وہ درستگی پر اور سچائی اور صحیح راستے پر تھے، یہاں تک کہ اس میں تعویل داخل ہوئی. چنانچہ فَدَخَلَ عَلَيْهَا مِنَ الْفَسَادِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا رَبُّ الْعِبَادِ. چنانچہ ان انبیاء کے ادیان اور مذاہب میں فساد، بگاڑ، انحراف داخل ہوا تعویل کے راستے سے، جس کو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، رب العباد ہی جانتا ہے کہ کتنے خرابیاں اس تعویل کے راستے سے داخل ہوئی. آگے مزید کہہ رہے ہیں نئے پیراگراف میں، وَقَدْ تَوَاسَرَتِ الْبَشَارَاتُ بِصِحَّةِ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الکتب المتقدمہ. ہم یہ بات جانتے ہیں، یہ اسے بیان کر رہے ہیں کہ پچھلی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلیں، نشانیاں، پیشین گوئیاں وراثتاً منقول ہیں، پچھلی کتابوں میں موجود ہے، لیکن ان پیشین گوئیوں پر جو ہے تعویلات فاسدہ کا غلبہ ہو گیا، تسلط ہو گیا. چنانچہ ان کتابوں کے ماننے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ان پیشین گوئیوں کو بگاڑ دیا. جیسا کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود یہ بات بتائی ہے کہ انہوں نے تحریف، تبدیل اور کتمان سے کام لے کر اپنی کتاب کو بدل دیا. تین باتیں، تین لفظ استعمال کیا، تحریف، تبدیل اور کتمان. تینوں کی تشریح خود انہوں نے کی کہ تحریف سے میری مراد کیا ہے. فالتحریف و تحریف المعانی بالتأویلات. تحریف کا مطلب یہاں تحریف سے مراد میری یہ ہے کہ تعویلات فاسدہ کے ذریعے سے معنی اور مطلب بدل دینا، اللہ کے کلام کے معنی اور مطلب کو بدل دینا تعویل کے نام پر، یہ تحریف ہے. اور تبدیل کیا ہے؟ وہ تبدیل ایسی تعویل جس کو بولنے والے نے چاہا ہی نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے وہ مراد تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو چاہا ہی نہیں، وہ معنی پہنا دینا، یہ تحریف ہے جس کو تعویل کا نام دیا گیا. اور دوسرے تبدیل سے مراد جو ہے یہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل کر، جیسے مثال دیتے ہیں مفسرین کہ ان سے کہا گیا تھا حتتن کہہ کر شہر میں داخل ہو، تو انہوں نے کہا حبتن فی خردلن، کیا ہے؟ حنتتن فی سنبلتن. حتتن اللہ معاف کر دے، یہ کہتے ہوئے شہر میں داخل ہونا ہے، تو انہوں نے بدل کے کیا کہا کہ اللہ بالی میں گیہوں دے، بالی میں گیہوں دے، لفظ کو بدل دیا. راعینا کے بجائے راعینا اللہ کے رسول کو خطاب کہتے تھے، یہ الفاظ کا بدلنا. تو الفاظ کو ایک لفظ کی جگہ دوسرے الفاظ کو رکھ دینا. والکتمان اور چھپانا، کتمان کے معنی چھپانا. جحدہ اس کا انکار کرنا ہے کہ نہیں یہ قرآن میں حدیث میں ہے ہی نہیں، ہماری توریت اور انجیل میں ہے ہی نہیں. تین لفظ استعمال کیا علامہ ابن قیم نے کہ ایک تحریف، ایک تبدیل اور ایک کتمان. تحریف رد و بدل، معنی کو بدل دینا، یہ تعویلات فاسدہ کے نام پر ہوتی ہے. تبدیل الفاظ کو چینج کر دینا، بدل دینا. اور کتمان چھپانا یعنی انکار کر دینا کہ اللہ کے کتاب میں یہ بات ہے ہی نہیں. آگے کہتے ہیں کہ یہ تین بیماریاں ایسی ہیں، ان تین چیزوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی ادیان اور ملتیں ماضی میں گزری ہیں رسولوں کی، سب کو تبدیل کر دیا، سب کو بگاڑ دیا. جب آپ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر غور کریں گے تو پائیں گے کہ نصارہ، عیسائی لوگ جو ہیں وہ اس نصرانیت کو بگاڑنے میں تعویل کے راستے سے داخل ہوئے، اور بہت شاید
علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کو نصرانیت کے علاوہ کوئی دین ایسا نہ ملے جس میں اتنے زیادہ بڑے پیمانے پر تحریف اور تبدیلی کی گئی جتنی نصرانیت میں کی گئی. 4 انجیل کو انہوں نے مقبول مانا، اور یہ 4 نہیں تھی، کئی 100 اناجیل ہو گئی تھی، ان میں سے 4 کو منتخب کیا گیا. کیسے منتخب کیا گیا اس کے لیے الگ الگ کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں، اور بعض کہانیاں تو ایسی ہیں کہ سن کر ہنسی آتی ہے کہ ٹیبل پر سب کو ایک جگہ رکھ دیا گیا ساری اناجیل کو، اور اس کو ہلایا گیا، 4 گر گئی، 4 کو مان لیا. یہ ایک روایت ہے، ایسی اور بھی کئی روایتیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی دین میں اس طریقے سے تبدیلی نہیں پائیں گے آپ ممکن ہے جس طرح عیسائیوں نے نصرانیت کو تبدیل کیا. وَدَخَلُوا إِلَى ذَلِكَ من باب التاویل، ان تحریفات کے طرف وہ کہاں سے داخل ہوئے؟ تاویل کے باب سے. وَكَذَلِكَ زَنَادِقَةُ الْأُمَمِ، اسی طریقے سے جو مختلف امتوں میں زنادقہ گزرے ہیں، زندیق کی جمع زنادقہ، زندیق کا ترجمہ ہم بے دین بددین اللہ اور اللہ کا انکار کرنے والے کے معنی میں کرتے ہیں، لیکن زندیق کا اصل معنی وہ ہوتا ہے جو ہم منافق کے لیے استعمال کرتے ہیں، ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ. تو بہرحال بے دین بددین، یہ جتنی امتوں کے جتنی قوموں کے زندیق اور بددین لوگ ہیں، انما تطرقوا الى افساد دیانات الرسل علیہم الصلاۃ والسلام بالتاویل، وہ سب کے سب رسولوں کے دین کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا کرنے میں جو داخل ہوئے وہ تاویل کے راستے اور دروازے سے ہی داخل ہوئے. ومن بابہ دخلوا، اسی کے دروازے سے داخل ہوئے، اسی کی بنیاد پر اپنی عمارت قائم کی، اور اسی کے نقطے پر انہوں نے اپنے سارے جو ہے نقشے کو بنایا. وعلی نقطہ خطو، اسی نقطے کی بنیاد پر انہوں نے اپنا نقشہ بنایا. یعنی وہ جو دین مذہب بددینی کی شکل میں اختیار کیے ہوئے ہیں سب کے سب تعویلات فاسدہ کے نام پر اور اس کی بنیاد پر. آگے مزید کہتے ہیں علامہ ابن قیم والمتأولون اصناف عدیدہ، اب جو لوگ تعویل کرتے ہیں ان کی بہت ساری قسمیں ہیں. جیسا ان کے تعویل پر ابھارنے والی وجہ ہوتی ہے ویسی ان کی تعویل کی شکل و صورت اور نوعیت ہوتی ہے. ان کی فہم جیسی ان کی عقل و فہم ہے، اور ان کے عقل و دماغ میں جتنی تیزی ہے، اسی طریقے سے باطل تعویل میں گھسنے کا ان کا جیسا جذبہ اور خیال ہے، ان کی جیسی نیت ہے، ان کے قصد اور نیت اور فہم کی بنیاد پر ان کی تعویلات کی قسمیں الگ الگ ہو گئی. یعنی لوگوں کے عقل و دماغ کی صلاحیتیں الگ ہے، مقاصد الگ ہیں، حالات اور مقتضیات الگ الگ ہوتے تھے. تو اس اعتبار سے جن جن لوگوں نے ادیان کو بدلا، ان میں تعویلات کی، ان کے مقاصد اور ان کے فہم و دانش کے اعتبار سے تعویلات کی قسمیں الگ الگ ہوئیں. چنانچہ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں چنانچہ جس کا مقصد جتنا زیادہ برا ہوا اور جس کی فہم اور سمجھ جتنی زیادہ کوتاہ اور کمزور ہوئی، چنانچہ اس کی تعویل اتنی زیادہ منحرف رہی، انحراف کے اعتبار سے اتنی زیادہ سخت رہی. یعنی جو جتنے برے مقصد کا حامل، جو جتنی غلط فہم کا حامل، دماغی اعتبار سے غلط فہم یعنی انتہائی ذہین، زیادہ چالاک جو ہے، اس کی تعویل زیادہ انحراف والی رہی. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ تَأْوِيلَهُ لِنَوْعِ هَوًى مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ، یہ آخر میں انہوں نے کہی بات کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جس کی تعویل خواہشات نفس کی بنیاد پر ہوتی تھی. اس تعویل میں کوئی شبہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ حق کی بصیرت اور حق کی جانکاری کے باوجود تعویل کی گئی. حق جانتے ہیں کہ یہ قرآن حدیث کا صحیح مطلب ہے، لیکن وہ جانتے بوجھتے بھی بغیر کسی شبہ کے انہوں نے تعویل سے کام لیا، قرآن و حدیث کو بدلنے کی کوشش کی. کیوں؟ خواہشات نفس کو، اپنے دنیا کے مقاصد اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. ومنہم، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جن کی تعویل میں کسی قسم کا شبہ ہے جو ان کو پیش آیا، اس شبہ کی بنیاد پر حق ان پر مخفی رہ گیا. جو کل کے درس میں بحث ہو رہی تھی کہ بعض لوگ تعویل کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہ ان کو سچائی اور حق سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے وہ لوگ غلط فہمی کے شکار ہو گئے. تو کچھ لوگ شبہ کی بنیاد پر تعویل میں پڑ گئے، حق ان پر واضح نہیں ہو سکا. ومنہم من یجتمع لہ الامران، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے لیے دونوں باتیں اکٹھا ہو گئی ہیں. امران، الہوا فی القصد، یعنی قصد اور نیت کے اندر خواہش بھی ہے، ہوا پرستی اور خواہش نفس ہے، اور علم کے اندر شبہ بھی ہے. ایسے بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں. مستشرقین میں، کفار مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ آپ کو اور اس کلام کو ایسے ہی حق جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جس طرف ضمیر پھیلے اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں کہ یہ وہی رسول ہے جس کی پیشین گوئی ہماری کتابوں میں ہے. ان کے بڑے بڑے علماء جانتے تھے، مانتے تھے، پھر بھی مخالفت کرتے تھے جانتے ہوئے بھی.
تو کچھ علم رکھتے ہوئے تعویل کرتے ہیں، حق کی مخالفت کرتے ہیں، کچھ بغیر علم کے، کچھ کے یہاں دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ نتائج التاویل، یہ آخر میں انہوں نے تعویل کے نتائج بیان کیے، اور ایک لمبا اقتباس ہے، خود صاحب کتاب نے اس کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ بے اختصار شدید، بہت شدید اختصار کے ساتھ ہم نے یہ نقل کیا ہے، یعنی بہت لمبی چوڑی عبارت کو انہوں نے بہت مختصر کر کے نقل کیا۔ وبالجملہ حاصل کلام، غرض یہ کہ دونوں کتاب والے، توریت انجیل کے ماننے والے اہل کتابین، کہا انہوں نے اہل کتابین کا جو اختلاف تھا اور اس امت کا جو اختلاف ہے 73 فرقوں کی طرف، 72 اور 73 فرقوں میں جو بڑھ گئے لوگ، یہ تفرقہ کس چیز نے پیدا کیا؟ یہ فرقہ بندی کون سی چیز لائی؟ تعویل ہے۔ وَإِنَّمَا أُرِيقَتْ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْجَمَلِ وَالسِّفِّينِ وَالْحَرَّةِ وَفِي الْقَدْرِ۔ آگے میں عبارت نہ پڑھتے ہوئے ترجمہ کروں، وقت کم ہے۔ اور مسلمانوں کا خون جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، حرہ کے واقعے میں، جب مدینہ پر یا حرم پر حملہ کیا گیا، ہاں، اسی طرح ابن زبیر کے فتنے میں، اسی طریقے سے جو دوسرے فتنے ہوئے، واقعہ کربلا اور ایسے بہت سے واقعات جو مسلمانوں کے آپس کے جنگ کی شکل میں نمودار ہوا۔ علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی خون مسلمانوں کے بہائے گئے ہیں، وَإِنَّمَا کہہ رہے ہیں یہ سب تعویل کی وجہ سے بہائے گئے۔ وَإِنَّمَا دَخَلَ أَعْدَاءُ الْإِسْلَامِ مِنَ الْمُتَفَلْسَفَةِ، کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، ہاں، مسلمانوں کے دشمن جو اسلام اور مسلمانوں کو بگاڑ دینا چاہتے تھے، نام و نشان مٹا دینے کا مقصد رکھتے تھے، نقصان پہنچانا چاہتے تھے، وہ فلاسفہ ہوں، کرامتہ ہوں، باطنیہ ہوں، اسماعیلیہ ہوں، نصیریہ ہوں، جتنے لوگ ہیں فرقے باطل، یہ نصیریہ آج شام کا جو بشار اسد ہے اور اس کے بعد تھے، یہ نصیری فرقے کے ہیں۔ قالی شیعہ جو حضرت علی کے اندر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ حلول کر گیا تھا، ہاں، اسی طریقے سے کرامتہ جن لوگوں نے مکہ میں حملہ کیا تھا اور حج عمرہ کرنے والے، طواف کرنے والوں کا خون بہایا تھا، وہ تفصیل کسی موقع پر آئے گی، اور وہاں سے حجر اسود کو اکھاڑ کر لائے تھے اپنے مصر میں، 19 20 سال 22 سال تک انہوں نے حجر اسود اپنے پاس رکھا تھا۔ یہ کرامتہ ہیں، یہ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پر رہتے ہیں، اور یہ سب شیعوں کی شاخیں ہیں، اور اس کی ایک شاخ ہمارے درمیان کام کرتی ہے صوفیوں کے نام پہ۔ یہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صوفیوں کا جتنا سلسلہ ہے سب اہل بیت سے ملتا ہے، کوئی عمر فاروق ابوبکر صدیق سے نہیں ملتا۔ ہم اس کا تعارف جب پڑھیں گے تو آپ اس کو جانیں گے کہ ان کا اصلی چہرہ کتنا گھناؤنا ہے۔ اسلام دوستی کے نام پر اسلام دشمنی کے سلسلے میں ان کا چہرہ بگڑا ہوا ہے۔ تو کہا یہ باطنیہ، فلاسفہ، کرامتہ، نصیریہ، درزیہ، اسماعیلیہ، جتنے بھی فرقے ہیں، یہ تعویل کے باب سے مسلمانوں میں اور اسلام میں داخل ہوئے۔ فَمَمْتَحَنَ الْإِسْلَامُ بِمِحْنَةٍ قَطُّ فَمَمْتَحِنَ، اسلام کسی بھی آزمائش میں کبھی بھی گرفتار ہوا، ہاں، مگر اس کا سبب تعویل ہی رہی ہے۔ فَإِنَّ مِحْنَتَهُ إِمَّا مِنَ الْمُتَأَوِّلِينَ، تو اس کی یہ آزمائش اور یہ پریشانی جو اسلام اور مسلمانوں کو پیش آئی، وہ یا تو تعویل کرنے والوں کی جانب سے آئی، یا پھر وَإِمَّا أَن يُسَلِّطَ عَلَيْهِمُ الْكُفَّارُ، یا اس وجہ سے آئی کہ کفار، کافر لوگ ان مسلمانوں پر مسلط ہو گئے۔ ہاں، کیوں مسلط ہو گئے؟ اس چیز کی وجہ سے جو مسلمانوں نے تعویل کے نام سے قبول کی تھی، یعنی غیر مسلم کا تسلط بھی جو مسلمانوں پر ہوا، وہ مسلمانوں کی بعض تعویلات اور تعویلات کی غلطیوں کی وجہ سے ہوا۔ اس کی کئی تشریح ہے تاریخی اعتبار سے، بعض لوگوں نے غیر مسلموں کا ساتھ دیا، دروازے کھول دیے مسلمانوں کے شہروں کے، ان سے تعلق ملایا، ہاتھ ملایا، یہ جان کر کے یہ تاتاری ان مسلمانوں سے، سنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، بغداد کا دروازہ کھولا گیا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، 6 لاکھ، کچھ لوگ کہتے ہیں 9 لاکھ، کچھ لوگ اور زیادہ کہتے ہیں، صرف بغداد میں مسلمانوں کا قتل کیا گیا۔ سقوط بغداد اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ کہلاتا ہے، جس سے تاریخ کا دھارا بدل دیا گیا، اور وہاں کے نہ صرف مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ان کے خزانوں کو لوٹا گیا، بلکہ بقول مولانا ابوالکلام آزاد مسلمانوں کی لائبریریوں کے ایک ایک لفظ کو دجلہ اور فرات کے پانی سے دھو دیا گیا، ان کے علمی خزانے کو بھی برباد کر دیا گیا۔ چنانچہ مسلمانوں پر یا تو تعویل کرنے والوں کے راستے سے فساد آیا، یا پھر کفار کی جانب سے جو کفار مسلط ہوئے، اور یہ کفار مسلط ہوئے مسلمانوں کی تعویل کی وجہ سے۔ خالفوا ظاہر تنزیل، جب تعویل سے کام لیا اور ظاہر تنزیل یعنی قرآن و حدیث جو نازل کی گئی ہیں اس تنزیل شدہ شریعت کی مخالفت کی، وتعللوا بالاباطیل، اور باطل معنی اور مفہوم کو علت کے طور پر پیش کیا کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے۔
آج ہم دیکھیں جتنے لوگ غلط کام کرتے ہیں، کسی کا حصہ مارنے والے، بدعت کرنے والے، خرافات کرنے والے، عید میلاد منانے والے، شب برات کو منانے والے، جو شیعوں کے اور لوگوں کے ایجاد کردہ مذاہب بدعت کو، خرافات کو اختیار کرنے والے، سب کچھ نہ کچھ اچھی وجہ بتاتے ہیں کہ میلاد نبوی کو منانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زندہ ہوتا ہے۔ کیا ذکر رسول کا یہی طریقہ ہے؟ صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا؟ عام آدمی سوچتا ہے واقعی یہ فائدے کی چیز ہے، تو یہ تعویل ہی ہے، جھوٹی تعویل، غلط تعویل، گمراہ کرنے والی، باطل پرست چیز کو علت بنانا، باطل چیزوں کو علت بنا کر اس کو رائج کیا گیا۔ آگے کہہ رہے ہیں فَمَن الَّذِي أَرَاقَ دِمَاءَ بَنِي جَزِيمَ وَقَدْ أَسْلَمُوا غَيْرُ التَّاوِيلِ۔ علامہ ابن قیم کے آخری جملوں میں یہ تاریخ کے کچھ واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ تو کون سی چیز تھی جس نے بنی جزیمہ نامی قبیلے کے خون کو بہایا جبکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے؟ سوائے تعویل کے، تعویل کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں تھی جس نے ان مسلمانوں کا خون بہایا۔ یہ صحابہ کے دور کی بات ہے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ سے قریب ہی میں ایک بستی تھی، ایک قبیلہ تھا بنی جزیمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سریہ، ایک ٹکڑی دستہ بھیجا۔ ہاں، اس میں بنو سلیم کے بھی لوگ تھے، ان کی اور بنو جزیمہ کی پرانی دشمنی تھی۔ خالد بن ولید نے ان کو قیدی بنا کر سب کے حوالے کیا، تو اس کے بعد کہا کہ یہ لوگ ان کو اسلام نہیں لا رہے تو قتل کر دے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بنو سلیم کے ہاتھ میں جو قیدی تھے انہوں نے قتل کر دیا جبکہ وہ مسلمان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، حتی رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، یہاں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، وتبرأ الی اللہ، اور اللہ کے جناب میں اپنی برات کا اظہار کیا کہ مسلمانوں کے قتل میں میرا ہاتھ یا حصہ نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں۔ ہاں، من فعل المتأول بقتلہم واخذ اموالہم، ان لوگوں کے فعل سے جنہوں نے تعویل کرتے ہوئے ان مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا، ان کے مالوں کو غنیمت کے طور پر چھین لیا تھا۔ اللہ کے رسول نے ان سے جو ہے برات کا اظہار کیا، اور یہاں ذکر نہیں ہے، حضرت علی کے ہاتھوں سے مقتول لوگوں کی دیت کے پیسے، پھر آپ نے دیت کی رقم بھیجی، چیزیں بھیجی، ہاں، ان کا خوب بہا ادا کیا۔ اسی طریقے سے آگے کہہ رہے ہیں وَمَن الَّذِي سَفَكَ دَمُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا وَأَوْقَعَ الْأُمَّةَ فِيمَا أَوْقَعَهَا فِيهِ حَتَّى الْآنَ غَيْرُ التَّأْوِيلِ، اور کون سی چیز ہے جس نے امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو بہایا ظلم اور عدوان کے طور پر، اور امت کے اندر وہ فتنے اور پریشانیاں ڈال دی اب تک جو جاری ہے، جس کا سلسلہ جاری ہے، سوائے تعویل کے۔ سوائے تعویل کے کوئی چیز نہیں ہے جس نے عثمان غنی کا قتل کیا، جو اس کے بعد فتنوں کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت عمر کا قتل کیا گیا۔ وَمَن الَّذِي سَفَكَ دَمَ عَلِيٍّ، اور کون سی چیز ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کو بہایا، شہید کیا، ان کے بیٹے حسین کو شہید کروایا، ان کے اہل بیت کو، حضرت حسن اور دوسرے لوگوں کو، سوائے تعویل کے۔ تعویل کے سوا کوئی چیز نہیں تھی جس نے مسلمانوں کے ذریعے سے ان اکابر اور کبار شخصیات کا قتل کروایا۔ ہاں، وَمَن الَّذِي أَرَاقَ دَمَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرَ وَأَصْحَابَهُ غَيْرُ التَّأْوِيلِ، اور کہہ رہے ہیں تعویل کے علاوہ کون سی چیز ہے جس نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کروایا۔ ہاں، اور اس کے بعد کہتے ہیں اور کون سی چیز ہے جس نے عبداللہ ابن زبیر، حجر بن عدی، سعید بن جبیر اور ان کے علاوہ اس امت کے سادات اور بڑے بڑے علماء کو قتل کروایا، ان کے خون کو بہایا، سوائے تعویل کے کوئی دوسری وجہ نہیں ہے۔ کس چیز نے جو ہے وَمَن الَّذِي أُرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاءُ الْعَرَبِ فِي فِتْنَةِ أَبِي مُسْلِمٍ غَيْرُ التَّأْوِيلِ، اور تعویل کے علاوہ کون سی وجہ تھی جس نے ابو مسلم خراسانی، یہ عباسی دور کے آغاز کے دور کا تھا، اور بعد میں خود بھی ابو جعفر منصور کے سازش کا شکار ہو کر قتل کیے گئے 35-37 سال کی عمر میں۔ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے نمبر کے حجاج بن یوسف تھے عباسی دور کے۔ تو بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو مسلم کے دور میں عرب کے مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر جو قتل کیا گیا، ان کے خون کو بہایا گیا، کس چیز نے اس کو جائز بنایا؟ تعویل نے بنایا۔ کہہ رہے ہیں وَمَن الَّذِي جَرَّدَ الْإِمَامَ أَحْمَدَ بَيْنَ الْعِقَابَيْنِ، اور کون سی چیز ہے جس نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دو سزاؤں کے بیچ میں کی چکی میں پیس دیا؟ ہاں، ان کو ایک تو قید و بند کی اور دوسرے گرفتاری اور بے عزتی کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر ان پر کوڑے برسائے گئے۔ حتی عجت الخلیقۃ الی ربہا تعالی غیر التاویل، اتنا سخت ان پر جو ہے فتنہ امڑا کہ پوری مخلوق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں جو ہے وہ پکار اٹھی۔ تو کون سی چیز ہے جس نے احمد بن حنبل کو اس مصیبت میں گرفتار کروایا؟ سوائے تعویل کے۔ کون سی وجہ تھی جس نے یہ چیز پیدا کی؟ وَمَن الَّذِي قَتَلَ الْإِمَامَ أَحْمَدَ بن نصر الخزائی، اور کون سی چیز ہے جس نے احمد بن نصر الخزائی کو قتل کروایا؟ یہ احمد بن نصر خزائی بھی محدث، بہت بڑے محدث عالم تھے، مسلم تھے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھی تھے۔ ہاں، اور فتنہ خلق قرآن میں امام احمد کی طرح یہ بھی ثابت قدم تھے۔ خلیفہ واسق نے اپنے ہاتھ سے اپنے دربار میں ان کو قتل کیا۔
ہاں، معتزلہ نے ان کے خلاف سازش کی، گرفتار کروایا اور پھر اس کے بعد دربار میں لے گئے اور ان سے مختلف سوالات کیے معتزلہ کے خلاف. قرآن کو کہتے تھے کہ تم مخلوق مانتے ہو یا نہیں؟ کہا یہ اللہ کا کلام ہے. اسی طریقے سے کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کو مانتے ہو؟ کہا ہاں، قرآن و حدیث کی دلیلیں تو یہی کہتی ہیں کہ دیدار جنت والوں کو، جنتیوں کو ہوگا. چنانچہ اسی جرم کے پاداش میں ان کو شہید کیا گیا. تو کیوں شہید کیا؟ کیوں ان کو اس بات کو معتزلہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس صحیح عقیدے کے ماننے والوں کو قتل کر رہے ہیں؟ کیوں؟ تعویل کی وجہ سے. کہہ رہے ہیں وَخَلَّدَ خَلْقًا مِنَ الْعُلَمَاء، اور بہت سارے مخلوق میں بہت سارے علماء کو ہمیشہ قید خانوں کے اندھیروں میں جھونک دیا، یہاں تک کہ اس میں ان کی موت واقع ہو گئی. کس چیز نے یہ بات کروائی؟ تعویل نے کروائی. وَمَا الَّذِي سَلَّطَ سُيُوفَ التَّتَارِ عَلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، کون سی چیز ہے جس نے تاتاریوں کے تلواروں کو دارالاسلام پر مسلط کر دیا، یہاں تک کہ بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام بھی ہوا اور بہت سارے مسلمانوں کو پیچھے پھرنے پر مجبور کیا گیا. سوائے تعویل کے اور کوئی چیز نہیں تھی جس نے یہ چیز کروائی. ہاں، ابن القمی اور مرزا طوسی شیعہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، انہوں نے جو ہے ریشم کے رومال پر بغداد کا نقشہ بنا کر ہلاکو کی فوج کو بھیجا، پھر اندر سے دروازہ کھولا اور خلیفہ عبداللہ اور دوسرے لوگوں کو جو ہے مشغول رکھا، سپاہیوں کو وہ مسلمانوں سے یا بادشاہ کے خلاف بددل رکھا اور ایسے حالات پیدا کیے کہ جو ہے مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور بعد میں یہ خود بھی مارے گئے. چنانچہ تعویل ہی تھی جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ کیا گیا. وَهَلْ دَخَلَتْ طَائِفَةُ الْإِلْحَادِ مِنْ أَهْلِ الْحُلُولِ وَالْإِتِّحَادِ إِلَّا مِنْ بَابِ التَّعْوِيلِ، کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں حلول اور اتحاد کے ماننے والے، یہ جو ہندوانہ اور یونانی مذہب کا فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر آ جاتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والے حلول اور اتحاد والے عقیدے کے لوگ جو ملحد طائفہ ہے، بے دین طائفہ ہے اور آج صوفیوں کی شکل میں ہے، یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو تعویل کے باب اور دروازے سے داخل ہوئے. وَهَلْ فَتَحَ بَابُ التَّعْوِيلِ إِلَّا، آخری جملہ یہ کہہ رہے ہیں وَهَلْ فَتْحُ بَابِ التَّعْوِيلِ إِلَّا مُضَادَّةٌ وَمُنَاقِضَةٌ لِحُكْمِ اللَّهِ، اور تعویل کے دروازے کا کھولنا اللہ کے حکم اور اللہ کی شریعت کے خلاف ورزی ہے، اس کی ضد اور مخالفت ہے. ایک آدمی تعویل کا دروازہ کھول کے جائز ناجائز کو جائز بنا رہا ہے، شرک کو دین بنا رہا ہے، بدعت کو دین کا حصہ بنا رہا ہے، تو اللہ کے اور رسول کے حکم اور شریعت کی مخالفت کر رہا ہے. یہ بہت اہم بات ہے جو ہم نے پچھلے درس میں بھی جانی تھی کہ جو تعویل کا راستہ، ہیلے کا راستہ اختیار کر رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ قرآن حدیث میں لوگ احتیاطاً کہ اگر کوئی چیز حرام میں پڑنے کا ذریعہ بن رہی ہے تو اس کو بھی اللہ کے رسول نے منع کر دیا، تو جو حرام تک پہنچانے کا ذریعہ بنے وہ راستہ بھی بند کر دیا شریعت نے. اور یہ تعویل کرنے والا، ہیلا اختیار کرنے والا اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال بناتا ہے، بالکل اس کی ضد ہے. تو تعویل کا دروازہ کھولنا اللہ کے احکام اور شریعت کی مخالفت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم اور تعلیمات میں اپنے بندوں کے لیے جو تعلیمات دی ہیں، بیان کیا ہے، اور اپنی کتاب میں جس کا احسان جتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے اہل ایمان کو، انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتایا. جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بنا کر شریعت نازل فرمائی ہے، یہ تعویل کرنے والا اس ہدایت کو، ان تعلیمات کو بدلتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، یعنی ہدایت کے نام پر گمراہی کو پھیلاتا ہے. یہ تعویل کے نقصانات ہیں. اور ایسی تعویلات کا دروازہ مسلمانوں میں کچھ کم علم لوگ، نافہم لوگ، دور اندیشی نہ رکھنے والے مفتیان بھی کر گزرتے ہیں، جس کی بنیاد پر غیر مسلم دنیا ان باتوں کو، ان فتووں کو جو ناعاقبت اندیشی کے ساتھ دیا گیا فتویٰ ہے، اس کو لے کر اڑتے ہیں اور مسلمانوں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو اس فتوے کی روشنی میں تو عورتوں اور مردوں کا ایک ساتھ کالج میں پڑھنا جائز ہے، اس فتوے کی روشنی میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ معتزلہ، شیعہ اور فلاں یہ بھی مسلمان ہیں، ان کا عقیدہ بھی غلط نہیں ہے، اس فتوے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو تم شرک کہتے وہ شرک نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اسلامی عقیدے کے سلسلے میں مسلمان اور اسلام کی بنیادوں کو ہلانے کے معاملات کو یہ پھیلاتے ہیں اور اس کو خوب ترویج کرتے ہیں. یہی ہم اکتفا کرتے ہیں. آئندہ دروس میں ہم اور فتنوں پر انشاءاللہ اس کتاب کی بحث یہاں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ہر قسم کے فتنے اور ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.